افاق بھائی، مہاجر قومی موومنٹ بنی، فوجی گاڑیوں میں آپ آئے، اسلحہ کھلے عام اسلحہ لے کے آئے، مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست آپ کے دور میں شروع ہوئی. ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں فیصل بھائی، اگر آپ قرآن اٹھوانا چاہیں، میں اس لیے کہ اس کی میں بہت بار وضاحت کر چکا، میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہیں، غلط بچے ہے. مر رہے تھے، لاشیں گر رہی تھی، میں آپ سے عرض کر 40 رہا 40 ہوں، بچے میں شہر میں مر قرآن جاتے. اٹھانے کو تیار. یار میں نے تو لوگوں کی ڈانٹ سنی، گالیاں سنی ہیں. یعنی جو لوگ جن کو کہتے تھے کہ بھائی یہ سب کے سب جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں، یعنی میرے ساتھی بند ہوئے، اس میں نے رابطہ کیا. جس وقت 91 کے اندر ہم روپوشی کاٹ رہے تھے پنجاب میں، پنجاب میں کہاں کاٹتے تھے ویسے؟ لاہور میں اچھرا تھا ایک علاقہ جہاں باو یاسین تھے، وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے یا کوئی علاقائی رہنما ہوں گے، تو انہوں نے ہمیں کچھ لوگوں کو اپنے ہاں رکھا ہوا تھا. ایک کوئی نشاط کالونی تھی، وہاں کوئی کرایہ کا مکان لیا ہوا تھا، وہاں کچھ لوگ تھے. اس طرح مختلف علاقوں میں لوگ رہ رہے تھے. کوئی بھگوان پورا علاقہ ہے، وہاں کچھ لوگ رہ رہے تھے. مہاجر بستی ہے یہ، جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ وہاں آباد ہوئے تھے، تو ان کے رشتہ دار رہتے تھے. تو بہت بڑی تعداد میں اس طرح لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں پر ہمارے ساتھیوں کے اوپر الزام لگا کہ کوئی وہاں واقعہ ہوا تھا جس میں 10-12 لوگ قتل ہو گئے تھے. پتہ نہیں رحمان پورا تھا یا رحیم پورا، اس طرح کا کوئی واقعہ، لاہور کا بہت بڑا واقعہ تھا. چودھری شجاع صاحب اس زمانے میں وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے. تو ہم پہ الزام لگا ہمارے لوگوں پہ کہ جو وہاں سے لوگ یہاں آئے انہوں نے قتل کیے. تو ہمارے لوگوں کے خلاف وہاں آپریشن ہوا، اور یعنی عامر خان صاحب، بدر اقبال صاحب اور بہت سارے لوگ جو وہاں تھے، بدر الدجا وغیرہ، سب یہ اریسٹ ہو گئے تھے. تو میں اور یامین ظفر بچے تھے. یہاں جب آصف نواز صاحب کور کمانڈر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے یہاں منہ بولے بھائی تھے، تو ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق تھا. تو ان کی وجہ سے بھی سلام دعا تھی. اور جب الطاف صاحب کے زمانے میں معاملات الطاف صاحب کیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی میرے ان سے سلام دعا تھی. تو وہ اس وقت آرمی چیف بن چکے تھے. جب میرے ساتھی وہاں گرفتار ہوئے اور ان کا کہیں کو سراغ نہیں ملا، یعنی حامد میر نے بہت کوشش کی، آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بہت کوشش کی. آسمہ جہانگیر صاحبہ نے آخر میں مجھ سے کہا کہ آفاق میں یہاں تک تو پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ ہاں قلعے میں ہیں، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں چھڑوانا، یہ کورٹ کچہری سے نہیں چھوٹیں گے، قلعے میں ہیں وہ. تو وہاں لاہور کے قلعے میں ان کو محصور کیا ہوا تھا دہشت گردی ایکٹ میں. تو پھر میں نے معاف کیجیے گا، میں نے پھر مجبوراً آصف نواز صاحب کے جو یہاں منہ بولے بھائی تھے ان سے رابطہ کر کے، اور میں نے آصف نواز صاحب کو پیغام دیا کہ بھائی یہ میرے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ہماری جان خطرے میں تھی، ہم یہاں آئے، ہمارے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کے بند کر دیا. تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا، یا ان کو جب علم ہوا تو انہوں نے معلومات کی، اور اس کے بعد کہا کہ اس سے کہو اسلام آباد پنڈی آ جائے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا جب تک بندے نہیں چھوٹیں گے. تو بہرحال پھر جب لڑکے سارے چھوٹ گئے تو اس کے بعد پھر میں نے ان کا شکریہ ضرور ادا کیا. لیکن کیونکہ ایک تعلق تھا، میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تعلق کی بنیاد کے اوپر یعنی مجھے ناراضی کا سامنا کرنا پڑا. مجھے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کے منہ بولے بھائی یہاں تھے، انہوں نے کہا کہ آصف صاحب نے گالیاں دیں بری طرح، وہ غصے میں ہے کہ یہ اقدام کس سے پوچھ کے ہم نے اٹھایا. یعنی ہم جو کراچی میں آئے تھے، خدا کی قسم نہیں پتا تھا ان کو. آپ فوجی گاڑیوں میں نہیں آئے تھے؟ یار میں قسم کھا رہا ہوں. مجھے بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر وہاں کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا، اس نے یہ اقدام کیسے اٹھایا. بس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کی مدد سے آپ نے سر میں قسم کھا رہا ہوں لیکن کہ عامر خان کا ایک انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے سر کہ عامر خان الطاف حسین کو خوش کرنے کے لیے بکواس کر رہا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں نہیں پتا تھا ان کو. میں یعنی ایک ڈیٹ میں نے چینج کی ہے جب میں افاق بھائی، آیا آپ ہوں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، شاید میرے پوچھنے میں غلطی ہو گئی، سمجھنے میں نہیں، میرے بتانے میں غلطی نہیں ہو رہی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب 19 جون 92 کو کراچی میں داخل ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا. اچھا، آپ کسی سے قرآن پہ حلف لے کے پوچھئے کہ بھائی یہ بتاؤ گے جب یہ آئے ہیں تو تم کتنے بجے آئے ہو. تو پھر آپ کے پاس اسلحہ، فیصل بھائی یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ ہم صبح فجر کے وقت اندھیرے میں آئے تھے 5:30 آپ کے بجے، پاس اسلحہ کہاں سے گھڑیاں آیا؟ ملا کے. ہم نے چھینا تھا، الطاف کے لوگوں سے چھینا تھا. اسلحہ دے کے داخل نہیں ہوئے تھے آپ؟ نہیں بھائی، جو ہمارے سمپتھائزر تھے، گھڑی ملا کے ہم آئے. خدا کی قسم یہ لوگ ہاتھ سیک رہے تھے، اسلحے کے ساتھ پکٹیں لگی ہوئی تھی، ان سے چھینا تھا اسلحہ ہم نے.
اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے. آرمی 3 بجے آئی تھی. اللہ کا واسطہ اس ریکارڈ کو درست کیجئے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ 3 بجے کے بعد آئے تھے. اس سے پہلے بھی آرمی کے علم میں نہیں تھے کہ آپ جانے والے ہیں؟ نہیں تھا علم میں, علم آئی میں ایس آئی کے ہوتا علم میں بھی علم نہیں تھا؟ نہیں تھا علم میں. عامر خان جو ہے نا, وہ الطاف حسین کی خوشامد کے لیے, یا الطاف حسین کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے رہے کہ ہاں ہمیں آئی ایس آئی نے سپورٹ کیا تھا, ہاں ہمیں ایسا کیا تھا, کیونکہ الطاف کے یہاں معافی مانگ کے جا چکے تھے. تو جو ان کو لکھ کر دیا گیا, انہوں نے الطاف کے خوشی کے لیے وہ سب کچھ پڑھا وہاں پر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب ساری تو تحریک, کیا جس لمحے آپ داخل ہوئے لانڈی میں, اس سے پہلے اس رات کو آپ کہاں پہ تھے؟ ہم میرا ناکا پہ تھے. ہم اولڈ ایریا, یہ جو آپ کا جہاں پر یہ کیا کہلاتا ہے, یہ ایئرپورٹ کے پیچھے والا علاقہ ہے, اولڈ مدیر ایریا کینٹ، جو کہلاتا ہے, مدیر کینٹ. یہاں تھے ہم. یہ لٹ بستی میں تھے. ہم نے مختلف اسپاٹ پہ جو ہے وہ سارے اپنے پاکٹس بنائے تھے, اور ایک حکمت عملی کہتے ہیں, ہمارے سمپتھائزرز جو علاقے کے اندر موجود تھے, ہم نے گھڑیاں ملا کر الطاف کے لوگ جو اسلحہ لے کے بیٹھے تھے, انہی کے ساتھ آگ پہ ہاتھ تاپتے ہوئے لوگوں نے گھڑی دیکھ کر ان سے اسلحہ لیا تھا. اتنی بڑی تو آپ کاروائی تھی وہ. جون کے مہینے میں کوئی آگ سے کیوں تاپ رہا ہوگا؟ جون کے ہاں مہینے میں آپ آئے تھے. کیا, سوری, 19 جون تھا. جون میں تو ہاں, گرمیاں ہوتی ہیں. وہ آگ پہ ہاتھ تاپنا یا راتوں کو جاگنا, یہ سب روٹین تھا وہاں پہ. اوکے. اور ہم نے یقین جانیے کہ یہ مطلب بالکل 1% اس کے اندر غلط نہیں ہے کہ کسی کو نہیں. 3 بجے تو یہ لوگ آئے ہیں لیکن آرمی کے آپ لوگ. یہ اس کا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مطلب پورے کراچی کے اندر, میں اپنی اس غلطی کو غلطی بھی مانتا ہوں, اور میں کہتا ہوں میری مجبوری تھی, میں نے کیا. الطاف صاحب کے ایم پی ایس کیا ایجنسیز کے رابطے میں نہیں ہوں گے؟ تھے. بے غم بے فکر اپنے گھروں پہ سو رہے تھے, جن کو گھروں سے لیا تھا ہم نے. اگر ایجنسیز کو ہماری آمد کا پتہ ہوتا تو ان کے جو کم سے کم کانٹیکٹ کے لوگ تھے, انہیں تو وہ کہیں آگے پیچھے کر سکتے تھے. سب اپنے گھروں پہ تھے اور ہم نے لیا تھا ان کو. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہماری بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میری مجبوری تھی, میں نے کیا. اچھا, بعد میں آپ فوج کے ساتھ آپ نے مشترکہ الائنس کیا؟ میں کیوں کروں گا؟ یعنی میں سب کچھ کرنے کے کراچی بعد پہ قبضہ کرنے کے میں, لیے. ہاں, کراچی پہ قبضہ کرنے کے لیے. ارے بھائی کراچی پہ تو قبضہ عوام نے کر لیا تھا. یہ تو متحدہ قومی موومنٹ کو یا الطاف کو اداروں نے یعنی ایک طریقے سے دوبارہ سے زندہ کیا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ہم کتنے لوگ ہوں گے؟ چند درجن, چند 100, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. الطاف کے جتنے کراچی میں پورٹریٹ لگے ہوئے تھے نا, اتنے ہمارے پاس کارکن نہیں تھے. ان پورٹریٹس کو کس نے گرایا تھا؟ ان پورٹریٹس کے اوپر جوتوں کے ہار کس نے پہنائے تھے؟ عوام کا رد عمل تھا نا. اس سارے رد عمل کو جو مومنٹم بنا ہوا تھا, 3 بجے آرمی نے آ کے توڑ دیا. اوہ, آپ یعنی کہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں آفاق بھائی کہ آپ جو آئے تھے عوامی طاقت کے ساتھ آئے, جی, آپ نے شہر پہ کنٹرول کر لیا, لیکن اس کے بعد فوج کے آنے کے بعد اس تاثر کی فوج نے آپ کی نفی کر دی. وہ تاثر تو بعد میں قائم ہوا ہے. یعنی جو لوگ غصے میں, میں نے آپ سے کہا کہ جتنے الطاف حسین کے پورٹریٹ اس شہر میں لگے ہوئے تھے, اتنے ہمارے پاس کارکن نہیں تھے. عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ضرور تھا. میں نے عوام کو دیکھی, میں نے بہت زیادہ محنت کی, میں رسک لے کر, مطلب یہ چیزیں کبھی اور آپ کے مثال کے سامنے. طور پہ ہم ایک بات سمجھ لیں, میرا ناکا, مثال اب میرا ناکا میں تھے بالفرض, اور جب میرا ناکا سے آپ لانڈی کی طرف روانہ ہوئے, اس میرا وقت آپ کے ناگا پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. میرا ناگا سے لانڈی میں تھوڑی روانہ ہوئے, پورے شہر میں روانہ ہوئے, ہر جگہ سے. نہیں, آپ کی ہم بات نہیں, کرتے ہیں. نہیں تھا, ہم خالی ہاتھ پہنچے ہیں, اور ہمارے لوگوں نے پہلے سے ان سے اسلحہ لے لیا تھا. ہر جگہ تو الطاف کے لوگ اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. ہم نے دیکھیے, میں نے کوئی ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں کیا تھا. مطلب یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئی, اور شاید دوبارہ بھی ہم اس پہ بحث نہ کریں. میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے ہم آتے تھے شہر میں, اور کسی بھی پان والے کے ہاں سے پان لے کے سلام کر کے فوراً چلے جاتے تھے. وہ ظاہر کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوتی تھی کہ یہاں آئے تھے, پان کھا کے گئے. گھنٹوں اس علاقے کے اندر تلاشیاں ہوتی تھیں, خواتین تک کی تلاشیاں لی جاتی تھیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا تھا, اور وہ غصہ ظاہر ہے ہم نے اس کو کیش کیا. 1 سال ہم نے یہ کام کر کے, یہ ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو اس بات پہ ہم پرووک کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو چلتے پھرتے تلاشیاں لیں. ہم نے ہینڈ بل تقسیم کیے علاقوں میں جا کے, ان ہینڈ بل کی تقسیم کرنے پر لوگوں پہ شک کیا گیا کہ یہ یہاں علاقے اس سے زمانے کوئی کے نہ لفظ کوئی. اینٹی چلا تھا, اینٹی کا. جی, تو الطاف کے لوگوں کو ہم پرووک کرتے تھے, تو الطاف کے لوگوں نے ظاہر ہے کہ لوگوں کی تلاشیاں بھی نہیں, لوگوں کو مارا بھی, شک کی بنیاد پر ظلم بھی کیے. یہ سارا جتنا ان کی حرکتیں تھیں وہ ہمارے حق میں جا رہی تھیں, لوگ ان سے متنفر ہو رہے تھے,
اور اس کے بعد ہم نے اسی نفرت کو اور اسی غصے کو ہم نے کیش کیا، ہم نے ان کی مدد سے ان کا سامان لیا ہے، ویپن لیا ان سے. کہیں ایجنسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا.